السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن پر خالق ارض و سما بھی درود بھیجتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العظیم موسم سرما کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان کریں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر انہیں شمار کرے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ رب العالمین کی یہ موسم بھی ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرۂ ارض کا وہ حصہ عطا فرمایا جو کاشتکاری کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور موسموں کے لحاظ سے بھی وہ بے مثل و
صدق اور تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ نہیں تو کہیں صرف برف ہی پڑتی ہے، کہیں گرمی ہی گرمی ہے، اور کہیں زمین ایسی ہے کہ وہ پتھریلی زمین ہے۔ کئی ایسے ملک ہیں کہ جہاں ریت ہی ریت ہے، اور کہیں ایسی زمین ہے جو کاشت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور یہ اس کے ہمارے ساتھ محبت ہے کہ اس نے ہمیں وہ زمین کا حصہ دیا جو آباد کاری کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال، اور جہاں زمین بھی کاشتکاری کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال، اور جو موسموں کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اے خالق و مالک، تیری اس عطا پہ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ موسموں کی تبدیلی، موسم کا ایک موسم آ رہا ہے، دوسرا موسم جا رہا ہے، کبھی سردی آتی ہے تو کبھی گرمی آتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ رب العالمین نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی۔ عقل والے، فہم و فراست رکھنے والے، شعور رکھنے والے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ خالق و مالک کو پہچان لیتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے۔ اسی طرح رب نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات کر دیتا، فَمَن يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ، تو کون تھا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آتا؟ اور اگر اللہ چاہتا تو ساری زندگی تمہارے لیے قیامت تک دن ہی کر دیتا، رات نہ لاتا، کون ہوتا جو تمہارے پاس اندھیرا لے کر آتا جس میں تم سکون حاصل کرتا؟ اللہ فرماتا ہے، افلا تذکرون، افلا تسمعون، تم کیوں نہیں سنتے؟ تم اللہ کی ان آیات کو کیوں نہیں غور و فکر سے سنتے اور سمجھتے کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے؟ آپ دیکھیں، سیکنڈ منٹ بنتے ہیں، پھر منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں، گھنٹے جو ہیں وہ دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں، دن اسی طرح ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ دن چلتے جاتے ہیں تو کبھی گرمی آ جاتی ہے تو کبھی سردی آ جاتی ہے، اور کبھی خزاں آ جاتا ہے اور کبھی بہار آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے کی دلیل ہے۔ موسم سرما کی ابتدا ہو چکی ہے، اور جو سردی کے عروج کے مہینے ہوتے ہیں جن میں سردی زیادہ ہوتی ہے وہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ہم نے کس طرح اپنے لیل و نہار کو گزارنا ہے، اور اس موسم سے کس طرح ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں پہلی چیز کہ سردی آتی کیوں ہے، تو اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جہنم کو بھڑکایا جائے، جلایا جائے، تو 1000 سال تک جلائی گئی، تو وہ آگ جو تھی روشن تھی، سرخ تھی، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جہنم کے اندر گرمی ہی گرمی ہے۔ پھر جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اشتغت النار الی ربھا، پھر آگ اللہ سے شکایت کرتی ہے، جہنم اللہ کے سامنے التجا کرتی ہے اور کہتی ہے، اقربانی بعضا، اے اللہ میرے اندر اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، میرے پر رحم کیا جائے۔
سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، گرمی میں جب سانس لیتی ہے تو پھر گرمی آ جاتی ہے۔ سردی اور گرمی دونوں ہی جہنم سے نکلے۔ سخت گرمی جب آتی ہے تو وہ جہنم کے گرم حصے کی ہوا ہوتی ہے، اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو وہ بھی جہنم میں ایک مقام ہے جسے سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جنت میں ٹیک لگائے ہوئے تکیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں انہیں نہ سورج کی گرمی تکلیف دے گی اور نہ ہی انہیں زمہریر سردی تکلیف دے گی۔ تو زمہریر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں ایک مقام ہے جہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، جہاں سردی ہی سردی ہے، سردی ہی سردی ہے، برف ہی برف ہے، ہر چیز مائنس میں ہے وہاں، اور جہنم کے دوسرے حصے میں گرمی پیک پہ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی جہنم کے سانس ہیں۔ اہل ایمان کو کیا کرنا ہے کہ انہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان کیا، آپ نے فرمایا جو مومن صبح کے وقت 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود اللہ سے کہتی ہے اے میرے خالق و مالک مجھے اس کے لیے لکھ دے، میرا داخلہ اس کو عطا فرما۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جب کوئی مومن صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اس کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ایسے کلمات کو ادا کرتا ہے تو جہنم اللہ سے خود التجا کرتی ہے، اے خالق و مالک اس بندے نے تیری پناہ طلب کی ہے، تو اس کو مجھ سے محفوظ کر کے اپنی پناہ دے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے، جنت کا سوال کرنے والے کو جنت دیتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنے والے کو اللہ جہنم سے پناہ دیتا ہے۔ تو موسم سرما میں صبح شام اور موسم گرما میں صبح شام اللہ سے جہنم کی پناہ مانگیے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو جنت اور جہنم سے پناہ دیتے ہیں۔ موسم سرما کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اور ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی میں رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو، ہر زندہ چیز کے لیے پانی اس کی خوراک ہے، اس کی ضرورت ہے، اور ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیشہ گرمی رہے، سردی کا موسم نہ آئے تو ہم پیاس سے مر جائیں۔ کیا ہوتا ہے اللہ اس موسم میں آسمان سے بادلوں سے برف باری کا نزول فرماتا ہے، پھر گلیشیئر پہ پہاڑوں پہ برف جمنا شروع ہوتی اور پورا سردی کا موسم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برف باری ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ پورا موسم برف باری ہوتی رہتی ہے، برف جم جاتی ہے، تو گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ پانی ندی نالوں میں آتا ہے، نہروں میں آتا ہے، پھر وہ پانی دریاؤں میں آتا ہے، پھر اس سے ہم اپنے اس پانی کو اپنے ڈیموں میں بند کر لیتے ہیں اور اس ڈیم سے پھر ہم بجلی بناتے ہیں۔ اس بجلی کی قیمت انتہائی کم ہوتی ہے، جو آج ہم 30، 35، 40، 50 روپے تک بجلی خرید رہے ہیں، اگر یہی پانی سے بجلی بنائی جائے، پن بجلی تیار کی جائے اور اس پانی سے فائدہ اٹھایا جائے جو آج ہمارے حکمران نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بجلی جو ہے ہمیں 1-2 روپے یونٹ پڑتی ہے، جو آج ہمیں 30 سے 50 روپے تک یونٹ پڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی
تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا جہاں برفباری بھی ہوتی ہے، جہاں گرمی بھی عروج پہ ہوتی ہے، جہاں خزاں بھی ہے، جہاں بہار بھی ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے اللہ کے رسول نے بہار کا موسم، نیکیوں کا سیزن اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم جو ہے یہ مومن کے لیے بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان چھوٹے دنوں میں روزہ رکھتا ہے۔ وطال لیلہ، اور اس موسم کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں۔ فقام، تو پھر وہ ان راتوں کے اندر قیام کر کے اپنے خالق و مالک کو خوش کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق بھی فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے سردی کا موسم بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس موسم سے ایمان والے، عبادت کرنے والے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چھوٹا سا دن ہے، چھوٹا سا روزہ ہے، وہ روزہ رکھ کر اپنے خالق و مالک کو خوش کر لیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے والا انسان، ایک نفلی روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اور زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے، اپنے طالب علم بچوں سے کہا کرتے تھے کان یقول اذا جاء الشتاء، جب سردی کا موسم ہوتا تو وہ فرمایا کرتے یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، اب راتیں اللہ نے لمبی کر دی ہیں تاکہ تم نماز پڑھو، وقصر النہار لصیامکم، اور اللہ نے تمہارے لیے دن چھوٹے کر دیے ہیں، ان چھوٹے دنوں میں روزے رکھو، فاغتنموا، اس موسم کو غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کی نشانیاں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، ایمان والے تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں جو راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں۔ اب تو راتیں ہی لمبی ہیں تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے رب سے اس رات کی گھڑیوں میں، ان تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اور اگر کوئی شفا کا طلبگار ہے، کوئی رزق کا طلبگار ہے، اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کرے، اللہ خالق و مالک ان گھڑیوں میں دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، جو مجھ سے رزق مانگے گا میں اس کو رزق دوں گا، جو مجھ سے شفا مانگے گا میں اس کو شفا دوں گا، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں گا۔ آئیے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ ان تمام چیزوں کا سوال کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی صفات قرآن میں ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، سورہ سجدہ ہے جس کو ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں، اللہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں سوتے ہوئے نہیں بلکہ ان کی راتیں تو میرے سامنے کھڑے ہوئے رکوع کے اندر، سجدے کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے مومن بندے بڑھیں، اور اس وقت سے جو سردی کا موسم ہے، یہ موسم ایمان والوں کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، اس سیزن سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے خالق و مالک کو خوش کریں۔ اس موسم کے چند ایک احکامات ہیں، چند ایک اللہ کے رسول نے سہولتیں دی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا، اور جیسے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ویسے اگر انسان کرتا ہے تو اس کے لیے سنت کے اندر خیر و برکت اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، وضو بار بار کرنا پڑتا ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں ابھی
گھر پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ابھی دکان پہ گئے پھر دوسری نماز کا ٹائم، ابھی دکان پہ گئے پھر دوسری نماز کا ٹائم۔ اگر کوئی مومن ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس سردی کے موسم میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر پیدل چل کے نماز کے لیے آتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے اور پھر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ خطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے اعمال کی طرف جس پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اور آگے فرمایا ویرفع بہ الدرجات، اور ان اعمال کے ساتھ اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گا، تمہارے درجے بھی بلند ہوں گے، تمہاری نیکیاں بھی بڑھیں گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ اوقات میں وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ پیدل چل کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جب انسان یہ تین کام کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ اور آگے اس حدیث کے آپس میں آپ نے کیا کہا؟ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے۔ رباط کس سے کہا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی مجاہد سرحد پہ کھڑے ہو کر مسلمان لشکر کی، مسلمان سرحدوں کی، مسلمان ملک کی، ریاست کی، حدود کی وہ پہرے داری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ رباط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رباط کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ کافروں سے، دشمنوں سے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اسلامی لشکر کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمان مجاہدین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یا ایک صبح کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر رکھا ہے۔ اور جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے وہ بھی رباط کرتا ہے، وہ مجاہد اپنے ملک کی، اپنی فوج کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہاں یہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو شیطان سے محفوظ کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ان دونوں کے ساتھ، آپ نے ان دونوں عمل کی تشبیہ رباط کے ساتھ کی۔ تو رباط آپ کا ایمان بچائے گا، وضو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، وضو آپ کے درجات کو بلند کرے گا، وضو آپ کے اعمال کو اللہ کے ہاں مقبولیت سے نوازے گا، وضو آپ کے درجات کو بلند کرے گا، وضو جب آپ یہ تین کام کر لیں گے اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گرم پانی موجود ہے تو آپ کہیں گے ٹھنڈے پانی سے زیادہ ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں ان سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اس کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، جب گرم پانی ہے تو پھر گرم پانی سے وضو کریں۔ جو جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سردی میں جو انسان وضو کرتا ہے اس کی ایک اور بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی سنن ترمذی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے آتانی اللیلۃ ربی فی احسن صورۃ تبارک و تعالی، کہ میرے پاس رات کو خواب میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کو بڑی بہترین شکل و صورت کے اندر دیکھا۔ تو رب تعالیٰ نے مجھے کہا اے میرے محبوب یا محمد هل تدری فیما تقتسم المال الاعلی، آپ جانتے ہیں
یہ اعلیٰ فرشتے جو ہیں مالا اعلیٰ کس معاملے کے اندر بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے نہیں علم یہ کس معاملے کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے اپنا دست مبارک میری پشت پر رکھا، اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا، تو میں نے اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کی انگلیوں اور پھر انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ پھر میرے لیے اللہ نے ہر چیز کو روشن کر دیا، تو میں نے ان فرشتوں کی بات کو سنا کہ وہ کس معاملے کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کس معاملے کے اندر بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ یہ اس معاملے کے اندر بحث کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان کے مومن کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں النقص فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ اس عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور جو پیدل چل کے بار بار نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں ان کے درجات کو بھی اللہ بلند کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ واسباغ الوضوء علی المقارب، اور وضو کو اچھے طریقے سے ناپسندیدہ اوقات کے اندر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تین کام کرنے والے، مسجد میں پیدل چل کر آنے والے، نماز پڑھ کر وہیں پہ بیٹھنے والے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے والے، ان لوگوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور آگے پھر اذکارہ نے فرمایا ومن فعل ذلک، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرا پیغام بھی یہ ہے جس بندے نے یہ کام کیا، یہ تین کام جو بندہ کرے گا عاش بخیر، ایمان کے اوپر زندہ رہے گا، ومات بخیر، موت آئے گی تو ایمان کے اوپر آئے گی، وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اور وہ ایسے ہوگا موت کے دن جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سردی کے موسم میں اگر آپ کو پسند نہیں ہے وضو کرنا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، چند منٹوں کا عمل ہے، آپ جب یہ عمل کریں گے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ درجات کو بلند بھی کرے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھی بھرے گا، اور گناہ کیسے کیسے معاف ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر کے بتایا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہاتھوں کو دھویا اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے گا، پوری کی اللہ منہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہونٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، زبان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا چھاڑے گا اللہ ناک کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چہرے کو دھوئے گا، آنکھوں کے پلکوں کے نیچے جو گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، بازوؤں کو دھوئے گا اللہ بازوؤں کے گناہ معاف کر دے گا، سر اور کان کا مسح کرے گا اللہ سر اور کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، پاؤں دھوئے گا اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیسے کیسے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ پھر میں جب وہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے محمد رسول اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ پھر کہتا اللہ میں نے وضو کر کے ظاہری طہارت حاصل کی ہے، اللہ مجھے پاک لوگوں میں شامل فرما دے، اور اس عمل کی وجہ سے جو میرے گناہ چھڑے ہیں، میری جو توبہ ہوئی ہے، اس توبہ کے بعد اللہ تم مجھے توبہ جن کی قبول ہوئی ہے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہیں پہ بس نہیں ہے، گناہ معاف ہو گئے، نیک لوگوں میں شامل ہو گیا، پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو، اس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ کرتے ہیں اور اللہ آپ کو کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی اللہ آپ کو فضیلت سے نوازتا ہے، اور قیامت کے دن وہ بندہ کیسے نمایاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اعضاء کو مل مل کر دھوتا ہے
اور اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، اپنی پنڈلیوں تک اپنے پاؤں کو دھوتا ہے۔ فرمایا جیسے جیسے وہ زیادہ زیادہ دھوئے گا قیامت کے دن اتنی زیادہ روشنی ہوگی اور وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے۔ اور جنت کے کنگن اور جنت کا زیور کتنا خوبصورت ہے، اس کی کتنی چمک ہے۔ آپ نے فرمایا جنتی اگر اپنے کنگن کو زمین پر ایسے چھنک دے تو مشرق سے مغرب کا جو فاصلہ ہے ساری زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے اور سورج کی روشنی اس کے سامنے ایسے مدھم ہو جائے جیسے چاند کی روشنی سورج کے سامنے مدھم ہو جائے۔ ایسا زیور اللہ اپنے مومن بندے کو پہنائے گا جو مومن دنیا میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ صحابہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے قیامت کے دن آپ حوض کوثر پر ہوں گے، سارے انسان ایک جیسے ہیں، پہلی امتوں کے انسان بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا غرًا محجلین، میں ان کو ان کے وضو کے آثار جو ہیں، وضو کے جو اعضاء ہیں ان سے پہچانوں گا۔ میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہوں گے قیامت کے دن وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں پہچانوں گا یہ میری امت کے لوگ۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کی امتی جہنم میں ہوں گے، وضو کے جو اعضاء ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے جو نشانات انسان کے ماتھے پر، انسان کے پاؤں پر، انسان کے گھٹنوں پر، انسان کے ہاتھوں پر پڑتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں بھی چلے گئے تو جہنم کی آگ بھی ان عذاب کو نہیں جلائے گی۔ تو آپ دنیا میں اچھے طریقے سے وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ آپ کو قیامت کے دن کی ان سختیوں سے محفوظ فرمائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے۔ سردیوں میں کئی دفعہ زیادہ دفعہ آزاد نہیں دھوئے جاتے ہیں، اسلام نے اس کے اندر رخصت دی ہے۔ ایک بار آزاد کو دھو لو فرض ہے، 2 بار دھو سنت ہے، 3 بار دھو لو یہ بھی سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ایک بار فرض، ایک بار دھوئیں، 2 بار دھوئیں یا 3 بار دھوئیں، لیکن کوئی جسم کا اعضاء جو وضو کا اعضاء ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ 3 میں سے جو مرضی عمل آپ پسند کریں، 1 دفعہ دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ، لیکن کوئی اعضاء خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر خشک رہا تو اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، ان کی ایڑیاں خشک تھیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ان خشک ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے وضو جب کرتے ہیں تو اچھی طرح اعضاء کو مل کے دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہنے دیں اور اچھے طریقے سے وضو کریں، تو اس کے اوپر بے شمار اجر و ثواب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو عطا فرمائے۔ وضو کرتا ہے انسان، وضو کے بعد سردی میں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گیلے ہوں تو انسان کو سردی لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل تھا، آپ وضو کے بعد تولیہ استعمال کر لیا کرتے تھے، ٹاول وغیرہ آپ سردیوں میں وضو کے بعد آپ ٹاول استعمال کر لیا کرتے تھے۔ نہانے کے بعد نبی علیہ السلام جو ٹاول تھا وہ استعمال آپ کو دیا گیا تو آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں، یعنی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے بعد نبی اسلام کی حدیث ہے یونشف بہا بعد الوضو، آپ اس ٹاول کے ساتھ اپنے وضو کے اعضاء کو صاف کیا کرتے ہیں۔ سخت سردی میں اگر انسان کو ڈر ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گا، کمزور ہے یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی طبیعت بھی اس قدر سازگار نہیں ہے کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، اس کو غسل فرض ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ تیمم کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک قافلے کا امیر بنا کر ایک سریہ کے لیے بھیجا، تو وہاں وہ فرماتے ہیں مجھے رات کے وقت احتلام ہو گیا، تو صبح جب میں اٹھا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر غسل کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے صحابہ کو نماز پڑھا دی، دوستوں کو نماز پڑھائی۔ واپس مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر بن عاص، انہیں اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھا تھا؟ کہا مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا جب میری یہ دلیل نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول شیئا، پھر آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آپ مسکراتے رہے۔ تو جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خوش ہو جائیں یا آپ اس عمل پہ زجر و تعظیم نہ کریں بلکہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ عمل سنت کے زمرے میں گنا جاتا ہے. اسے حدیث اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے. ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں سردی کے موسم میں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں، موزے پہنے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ہم جوتے بھی نہیں اتار سکتے، تو ایسی جگہ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شریعت ہماری اس معاملے کے اندر بھی رہنمائی کرتی ہے. پہلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. اس لشکر کو نبی علیہ السلام نے جس طرح بھیجا تھا، جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا. فلما قدموا علی رسول اللہ، جب وہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے، امرهم، انہوں نے اپنا معاملہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو آپ نے پھر ان کو حکم دیا ان یمسحوا علی العصائب والتصاحین، کہ تم اپنی جرابوں پر اور اپنی پگڑیوں کے اوپر مسح کر لیا کرو. اسی طرح موزوں پر مسح. نبی اسلام کی حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت، نبی اسلام قضاء حاجت کے لیے گئے. فاتبعہ المغیرہ، مغیرہ کہتے ہیں میں بھی نبی اسلام کے پیچھے پیچھے چلا. بعداوۃ فیہا ماء، ایک لوٹا لیا، اس لوٹے کے اندر پانی تھا. تو جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، تو جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو وضو کروایا. فمسح علی الخفین، تو آپ نے اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا. نبی علیہ السلام کے موزے اتارنے لگے تھے تو حضرت مغیرہ سے نبی علیہ السلام نے کہا رہنے دو، میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے، یعنی میں نے وضو کر کے یہ پہنے ہوئے ہیں. جب کوئی بندہ وضو کر کے موزے پہنتا ہے، جرابیں پہنتا ہے، یا پگڑی پہنتا ہے، یا ٹوپی پہنتا ہے، یا جاور اس نے پہنے ہوتے ہیں، بند جو شوز اس نے پہنے ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ ان کے اوپر ہی مسح کر لے گا تو اس کا وہ مسح ہو جائے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین والنعلین، نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ نے اپنی جرابوں پر اور اپنے جوتوں پر مسح کیا. یہ نبی اسلام کی یہ سنت ہے. جس جگہ جو سہولت ہے، شریعت جو سہولت آپ کو دیتی ہے اس سہولت سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس پہ اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں. سردی کا موسم ہوتا ہے، کئی لوگوں نے رومال لیے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے چادریں اوڑھی ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ اپنا منہ ڈھک کر نماز نہیں پڑھ سکتے. منہ ننگا کر کے آپ نماز پڑھیں گے، نبی اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اور منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نبی اسلام نے منع کرنا. ہاں اگر کسی بندے کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں یا کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ مجھ سے دوسرے مسلمان بھائی بیمار ہو سکتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ ماسک وغیرہ لگا لے تو اس کے اندر اتنی اس کی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح جس طرح جرابیں پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح ہاتھوں پہ آپ گلوز پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر سخت سردی ہے. نماز کے اندر جب چادر وغیرہ لوگوں نے لی ہوتی ہے اس کے اندر بھی نبی اسلام نے کہ کس طرح چادر جو ہے وہ لی جائے. صدر کرنے سے نبی اسلام نے منع کیا. صدر کیا ہوتا ہے؟ کسی کپڑے کو اپنے کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے دونوں کنارے زمین کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو شریعت نے صدر کہا ہے. تو صدر کرنے سے نبی اسلام نے منع کیا ہے. جب بھی آپ چادر وغیرہ لیں یا رومال وغیرہ لیں تو اس کی سمت جو ہے وہ مخالف کر لیں، یعنی ایک حصہ اس طرف ہے تو دوسرا حصہ آپ کندھے پر ڈالیں، جس طرح احرام کی چادریں ڈالی جاتی ہیں. تو اس طرح آپ ڈال کر آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، اس کی نبی اسلام نے اجازت دی. اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اسلام سے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ گرمی کے موسم میں، دوسری دفعہ سردی کے موسم میں. جب میں سردی کے موسم میں نبی اسلام کے پاس آیا تو اس وقت آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور سب صحابہ نے اور آپ نے چادر لی ہوئی تھی، اور آپ اپنی چادر کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو نکالتے اور رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے. یہ سن 10 ہجری کے آخر میں نبی اسلام کے پاس دوبارہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے.
تو سن 10 ہجری تک رفع الیدین نبی اسلام سے ثابت ہے۔ نبی اسلام کے صحابہ نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے رسول کرتے رہے، ساری زندگی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ جو بھائی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں انہیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پگڑی یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیشانی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ تو جب پگڑی وغیرہ پہنی ہو تو اس صورت کے اندر اگر یا ٹوپی آپ نے پہنی ہے تو وہ ٹوپی یا پگڑی زمین پہ لگ جاتی ہے، پیشانی تھوڑی سی نہیں بھی لگتی، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صب فی ثوب واحد، نبی اسلام ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یتقی بفضولہ حر الارض وبردھا، اللہ کے رسول اس کے بچے ہوئے حصے سے، جو اضافی حصہ ہوتا ہے کپڑے کا، اس اضافی حصے سے زمین کی گرمی کو اور اس کی سردی کو دور کرتے، یعنی آپ پیشانی کے نیچے کپڑا رکھ لیتے جب آپ سجدے کے لیے سجدہ کرتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، ہم نے صحابہ کی بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپیوں پر اور اپنے اماموں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو سجدے کی حالت میں اگر ماتھا پیشانی نہیں بھی زمین پہ لگتی ٹوپی وغیرہ کی وجہ سے یا امامے کی وجہ سے یا کپڑے کی وجہ سے، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہو۔ سردی کا موسم دو نمازوں کو جمع کرنا، یعنی سخت سردی ہے، دھند ہے، موسم خراب ہے یا نہیں بھی ہے، تو اس صورت میں دو نمازوں کو کبھی کبھی جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے مدینہ میں بغیر خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر کے دو نمازوں کو جمع کیا۔ تو پوچھا گیا آپ نے کیوں کیا؟ ہماری امت کی آسانی کے لیے اللہ کے رسول نے کیا، اس کو روٹین نہیں بنانی، عادت نہیں بنانی، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ درست ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مقام زجنان پہ اذان دی، خود اذان دی، اور پھر اذان دینے کے بعد اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہا الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں وہ سخت سردی کا موسم تھا، تو ان کے بیٹے جو نافع ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سخت سردی کے موسم میں مؤذن کو حکم دیا کرتے کہ نماز کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اگر مسجد میں آ گئے ہیں تو کہتا ہے دو نمازوں کو جمع کر لیں، تو دو نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور نماز سخت سردی میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر بھی اجازت ہے۔ موسم کو برا نہیں کہنا، بیمار ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو وہ موسم کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے زمانہ جو ہے وہ میں ہوں ابن آدم، مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو وقت کو، موسم کو، حالات کو گالی نہیں دینی ہے۔ انسان کو جب بھی ملامت کرنا ہو اپنے آپ کو ملامت کرے اور اپنے اعمال کو دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ موسم سرما میں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں سردی لگنے کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے، تو اس بارے میں بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو۔ سردی ہے تو سردی والا لباس پہنو، گرمی ہے تو گرمی والا لباس پہنو۔ یہ نہیں ہے کہ سردی کا موسم ہے اور باریک سوٹ پہن کر وہ باہر پہن، سردی لگے گی تو بیمار ہوگا تو یہ خود کشی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سردی کے سخت موسم میں اور گرمی کے موسم میں اپنے آپ کی دیکھ بھال کرے۔ سردی ہے تو سردی کا لباس پہنے، جرابیں پہنے، بند شوز پہنے، ٹوپی وغیرہ پہنے، سویٹر پہنے، جرسی وغیرہ پہنے، تو یہ اس کے جسم پر حق ہے اس کا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ اور اگر بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے ایک حکم یہ دیا عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے۔ اگر اس پہ صحت ہے تو یہ شکر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر بیماری آ جاتی ہے تو یہ بیماری پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ خوش میوہ جات کا استعمال کریں، شہد وغیرہ استعمال کریں، انڈا مچھلی، اس طرح کی جتنی بھی خوراک ہے جس سے آپ سردی سے بچ سکتے ہیں اس خوراک کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اپنے بچوں کا بھی دیکھ بھال کریں،
آپ اپنے محلے میں بھی دیکھیں، آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے، تو آپ ان کو لباس لے کر دیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، آپ کو جوتے لے کے دیں۔ نئے نہیں لے کر دے سکتے تو لنڈے سے لے کر دے دیں۔ شریعت نے سیکھی میں کوئی چیز ممانعت نہیں رکھی ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں اور اللہ کے بندوں کے لیے اس طرح کے معاملات کریں۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے جہنم کی سردی اور جہنم کی گرمی سے پناہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے، جہنم کی سردی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔